امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں حضرات کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔
लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंठे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया ज़ालिमों इतनी बड़ी ज़्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक टेढ़ सी होती है उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, फेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाज नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा।
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا، جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی۔ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آخر سماعت کے لیے بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ بہت ہی پیارا بیان ہے، اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پورا سنیں۔ آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ پیغمبر پیغمبر ہے، نبی نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ وہ طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں۔ روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر۔ ماننے والے سے کہا
फिर उस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जरा शेखुपुरी के इलाके में जाके देखो और सियालकोट के इलाके में जाके देखो, जिनको हफ्ता हफ्ता हो गया दरख्तों पे लटके हुए, जाके पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे? फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा एक हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। रंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में दो नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं। मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अज़ाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं इस जमीन पे चलने के काबिल न रही। अल्लाह की पाक
زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں. آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی. خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے. میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں. میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ. کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو. پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا. فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. رونے لگی آقا آج واپس نہیں جاؤں گی. گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے. آج تو ڈر خوف بالکل ختم. کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر. فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو. کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو ایسی لوگ ہیں پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا. اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آخر سے ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے، آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ ہاں ہو گیا، جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، بیان کو پورا سنیں۔ ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح، شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہوگے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے۔
ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے, آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے. آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری, دعا نہیں مانگی, کوئی اور حرکت نہیں کی, کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے, پیغمبر کے سسر نے, فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ, آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو, اے دوڑنے والی آگ, جلانے والی بھا, اڑانے والی آگ, یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے. صرف بجھ نہیں گئی, بسم نہیں گئی, واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے, ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا. جس نے نبی کے یاروں کا, نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا, شکوہ کیا ہوگا, میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں, اشتام کر دیتا ہوں, کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا. تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے, میں خود ہوں, آپ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا, ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی, آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے, آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر, او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے, وقت کے امام ہے, پرہیزگار متقی ہے. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے, اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں. اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں, قرآن کی زیارت نصیب نہیں, گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی, ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا, اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں,
فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے, ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں, ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو, ڈاکٹر ہو, افسر ہو, وزیر ہو, آخر ہے تو انسان, ہے مسلمان, ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر. ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں, تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں, آیا وقت قیامت کا, آیا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا, چہل پہل میں پھنس گئے, اس کے رنگ روغن میں لگ گئے, اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے, دن میں اسی کا فکر ہے, اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کے آخری سورت کا آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا, سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی, یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی, بازاروں میں بھی, شہروں میں بھی. فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا, فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا. کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب, کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے. ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے, اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے, بتا کدھر کون لے گیا, کدھر لے گیا. میرے پاس آئے یہاں, میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا. کہنے لگا نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو. اب میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار, یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر, عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے, بتا کدھر گیا ہے. سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے. سنو, قاری حنیف بتاتا ہے, ٹیلا کرا دوں گا میں. جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے. اخیر میں نے بکواس کر دی, میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا. کہنے لگے نہیں. تماشا دیکھا, یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے. اللہ غنی, کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں, بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی, کتنی ہوگی. تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے. ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی, مگر کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے. پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں, اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی, اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے. ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے. بھلے کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ,
کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. آئیے چلتے ہیں اس بیان کو. کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں. یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. آئے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے تو مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا. رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا.
اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے، یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔
کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا. کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ ماشاءاللہ. اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی. بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی؟ کیا پتا. فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی. بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا. بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا. ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. سبحان اللہ. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا. دوستو بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کریں اور ہمارے چینل حافظ محتاب آفیشل کو سبسکرائب کریں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.